السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني لتمام مكارم الأخلاق وكمال محاسن الأفعال أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، نوجوانان اعظام، بزرگوں اور عزیز دوستوں، دنیا کے اندر ہر انسان یہ خواہش کرتا ہے اور ہر انسان کی یہ تمنا، یہ آرزو ہوتی ہے کہ اس کائنات کے اندر میرا نام روشن ہو جائے اور میں بڑا آدمی بن جاؤں، اور اس کے لیے آدمی طرح طرح کی کوششیں، کاوشیں کرتا ہے اور اپنے آپ کو دنیا کے پیچھے لگا دیتا ہے۔
آپ حضرات نے حاتم طائی کا نام سنا ہوگا۔ باوجود کافر ہونے کے تقریباً 1500 سال گزر گئے، آج بھی اس کا نام سخیوں کے ناموں میں شامل ہوتا ہے۔ سخاوت کی جب بات آتی ہے تو سب سے پہلے حاتم طائی کا نام لیا جاتا ہے، اور مساجد کے ممبر و محراب سے باوجود کافر ہونے کے اس کی سخاوت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آج سے 1400 سال قبل حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو شہید ہوئے، جام شہادت نوش کیے، اس دنیا سے پردہ فرمائے 1400 سال ہو چکے، لیکن آج بھی ان کو ان کی عبادات سے زیادہ ان کی سخاوت کے ذریعے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ذیل میں اپنی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کس لیے بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر احکامات کے ساتھ ساتھ مکارم اخلاق بھی دے کر بھیجے۔ اخلاق کو مکمل کرنا میری ذمہ داری ہے۔ خطبے کے اندر جو میں نے حدیث پڑھی ہے، ان اللہ بعثنی لتمام مکارم الاخلاق وکمال محاسن الافعال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محاسن افعال کو بھی کر کے دکھایا اور مکارم اخلاق کو بھی مکمل کر کے دکھایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بعد اخلاق کا درجہ آتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ اس دنیا کے اندر سے گزر گئے جنہوں نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو جیتا، آج بھی ان کا نام روز روشن کی طرح آیا ہے۔ آج بھی ہم ان کو ان کے اخلاق کے ذریعے یاد کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے لوگوں کی مدد کے لیے، خیر خواہی کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے اپنی جائیداد کو وقف کر دیا، اپنی جائیداد کو غریبوں میں تقسیم کر دیا، اور اللہ کے لیے وہ اپنی جائیداد کو چھوڑ کر چلے گئے۔ آج بھی وہ لوگ ہمارے درمیان زندہ ہیں کہ ان کے اس طرح کے کام خیر کی وجہ سے آج لوگ ان سے، ان کے چیزوں سے نفع اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 آیتوں کو لے کر حضرت ام خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے۔ وہ 5 آیتیں کون سی تھی؟ سب سے پہلے جب قرآن کریم نازل ہوا، 5 آیتیں لے کر جب آپ اپنے گھر پہنچے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے، تو ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تھی تو آپ گھر آنے کے بعد سب سے پہلے یہ الفاظ تھے، زمیلونی کہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔
اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی اور آپ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، آپ کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دیں گے، اس لیے کہ آپ سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ آپ ڈرے نہیں، آپ خوف نہ کھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، اس لیے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ آپ کمزوروں کے بوجھ کو اپنے کاندھے پر اٹھانے والے ہیں۔ یہ ایسا جملہ ہے کہ آج کے ماحول کے اعتبار سے ہم لوگوں کو اس جملے کے اوپر غور کرنے کا مقام ہے، اس کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بات ارشاد فرمائی۔ آپ دوسروں کے کمزوروں کے بوجھ کو اٹھایا کرتے تھے، اور فرماتی ہیں کہ آپ جب کسی کا بوجھ اٹھاتے تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا بوڑھی ماں کا جو مکہ میں رہا کرتی تھی، وہ جو بھی ان کے پاس آتا تو وہ یہ کہتی تھی کہ بیٹا مکے کے اندر ایک آدمی آیا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی باتوں سے بچ کر رہنا، وہ اپنی باتوں میں پھنسا کر تمہیں اپنے ہی جال میں پھنسا لے گا، اس کی باتوں کو نہ سننا، وہ اس کے کاموں میں نہ ساتھ دینا، نہ اس کی کوئی مدد کرنا، اگر وہ تمہارے پاس بھی آ جائے تو تم لوگ اس سے دور بھاگ جانا۔ جب اس بوڑھیا نے دیکھا کہ اب یہاں رہنے کا میرا کوئی فائدہ نہیں، کوئی آدمی میری بات نہیں سنتا ہے، جس کو بھی یہ بات میں بتاتی ہوں کہ تم اس آدمی سے بچ کر رہنا، اس کا کلام مت سننا، تو وہ آدمی دل میں یہ سوچ کر جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے کلام میں کیا تاثیر ہے، جا کر سن کر تو دیکھیں۔ تو جاتے تھے لوگ، ان کے پاس جاتے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے اور جب آپ تلاوت فرماتے تو کافر لوگ باہر کھڑے ہو کر دیوار سے کان لگا کر آپ کی تلاوت کو سنتے، اور آپ کی تلاوت کا یہ اثر ہوتا تھا کہ وہ فوراً آپ کی مجلس میں آ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ وہ بڑھیا جب اس نے دیکھا کہ ہر طرف لوگ، جتنے لوگوں کو میں نے کہا ہے سب جا کر اسی کے جال میں پھنس گئے ہیں، اب میرا یہاں رہنا کوئی فائدے کا کام نہیں ہے، اب مجھے بھی یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ تو اس بڑھیا نے اپنا سارا سامان ایک پوٹلی کے اندر باندھ لیا، پہلے سے تو تھی کمزور، اب اس سے وہ بوجھ اٹھایا نہیں جاتا تھا، اور باہر گھر کے باہر دہلیز پر آ کر بیٹھ گئی، اور اس انتظار میں تھی کہ کوئی آدمی آئے، کوئی مزدور آئے اور میری یہ گٹھری اٹھا کر، میری یہ پوٹلی اٹھا کر میری منزل تک پہنچا دے اور میں اس کو اس کی اجرت ادا کر دوں گی۔ چنانچہ وہ اس انتظار میں تھی کہ سامنے سے ہمارے اور آپ کے آقا سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے۔ بڑھیا کا حال دیکھیں تو آپ کی شان میں گستاخیاں کر رہی ہے، آپ کے پاس جانے سے لوگوں کو روک رہی ہے، اور اس نے نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، نہ اس نے محسوس کیا تھا، صرف آپ کا نام اس نے سن رکھا تھا کہ آدمی مکہ کے اندر ایک آدمی آیا ہے جس کا نام محمد ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے جال میں لوگوں کو پھنسا رہا ہے۔ اب وہ بڑھیا بیٹھ کر دیکھ رہی ہے کہ کوئی آئے جو میری گٹھری اٹھا کر لے جائے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے سے گزرتے ہیں تو وہ بڑھیا کہتی ہے کہ اے آدمی، اے نوجوان، تو کہاں جا رہا ہے؟ کیا تو مزدور ہے؟ کیا تو میری کچھ مدد کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اماں جان، میں مزدور ہوں، بتاؤ کیا حکم ہے، میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ میری یہ گٹھری ہے، یہ اس کو اٹھا کر مجھے مدینہ پہنچا دے۔ تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کی گٹھری کو اپنے سر پر اٹھایا اور سر پر اٹھا کر چلنے لگے۔ بڑھیا آگے آگے چل رہی ہے، آپ پیچھے پیچھے اس کے چل رہے ہیں۔ آپ جب مدینہ پہنچے تو واپسی کے وقت اس بڑھیا نے بھی آپ سے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ بیٹا، مکے کے اندر ایک آدمی آیا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور اپنے جال میں پھنسا کر اپنی طرف لوگوں کو مائل کر رہا ہے۔ بیٹا، میری ایک نصیحت ہے کہ تو اس کی مجلس میں کبھی مت جانا، نہ اس کی بات کو سننا، نہ اس کی کوئی مدد کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے اماں جان، آپ کا حکم جیسا۔ تو جب آپ واپس ہونے لگے تو اس بڑھیا نے کہا کہ بیٹا، اس کی اجرت تو لے لو، آپ اتنی دور سے میرا سامان اٹھا کر یہاں تک لائے، میری منزل تک آپ نے مجھے پہنچا دیا، تو اس کی اجرت تو لے لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں جان، اجرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو میرا کام تھا کہ میں دوسروں کی مدد کروں۔ یہ تھے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، نہ ان کے خلاف کوئی باتیں کی۔ جب آپ واپس ہونے لگے تو اس بڑھیا نے پھر پوچھا کہ بس اتنا تو بتا دو کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اماں جان، میرا نام محمد ہے۔ جب اس بڑھیا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو فوراً رونے لگی، گڑ گڑانے لگی، معافی مانگنے لگی کہ میں نے تو یہ سوچا کہ جو نام میں نے سنا تھا محمد، آج وہ لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، اپنی باتوں کے جال میں پھنسا کر وہ اپنا بنا لیتا ہے، لیکن آج میں دیکھتی ہوں تو یہ سب کچھ جھوٹ لگتا ہے۔ اور واقعی یہ جھوٹ ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے اس لیے تھے کہ آپ اب مکارم اخلاق کو مکمل کریں۔ تو جب اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو فوراً اس کی زبان سے کلمہ شہادت نکل پڑا، فوراً اسی وقت مسلمان ہو گئی اور کہنے لگی کہ کاش میں مکے میں رہتے ہوئے آپ کے اخلاق کو جان لیتی اور آپ کے خلاف یہ باتیں نہ کرتی۔ یہ تھے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ اور آپ کی یہ عادت شریفہ تھی، آپ کی صفت تھی کہ آپ کمزوروں کے بوجھ کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر چلتے تھے۔ آج کا ہمارا مسلم معاشرہ جو اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتا ہے، جو اپنے آپ کو امتی کہتا ہے، آج ہمارے مسلم معاشرے کی یہ حالت ہے کہ آج ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہمارے اخلاق کو دیکھا جائے تو آج غیر بھی ہمارے اخلاق کے اوپر انگلی اٹھانے کے تیار ہیں۔ آج ہمارے اوپر جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں
وہ ہمارے ہی گناہوں کا نتیجہ، ہمارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ، ہمارے ہی بگڑے ہوئے اخلاق کا نتیجہ ہے۔ اگر ہمارے اخلاق صحیح ہوتے، ہمارے افعال صحیح ہوتے، ہمارے احکام صحیح ہوتے، تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا جو آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آج ہر طرف مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، ظلم و ستم کی چکی میں پس رہا ہے، لیکن اب بھی مسلمانوں کو بیدار ہونے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ آج ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے؟ آج ہمارا مسلم معاشرہ زندوں کی کیا مدد کرے گا؟ آج مردوں کی مدد کرنے میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ وہ آدمی، وہ رشتہ دار جس کا انتقال ہو جاتا ہے، جو بیمار رہتا ہے اور بیمار رہ کر ایک عرصہ گزار دیتا ہے، لیکن کسی اپنے رشتہ دار کی خیریت پوچھنے کی اسے نوبت نہیں آتی۔ جب اس کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے کانوں پر یہ خبر پہنچتی ہے کہ تو اب تمہارے فلاں رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس وقت کوئی آدمی آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ میں کھانے کا انتظام کرتا ہوں، کوئی اس کے کفن دفن کے انتظام میں آگے بڑھتا ہے، اور پھر وہ میت بھی اس پر ہنستی ہے، روتی ہے کہ جب تک میں زندہ تھا، جب تک میں بیمار تھا، کوئی یہ تک پوچھنے نہیں آیا کہ تیرا کیا حال ہے، تیری زندگی کس طرح گزر رہی ہے، تیری زندگی کے کیا حالات ہیں، تیری زندگی کے اندر کیا پریشانیاں ہیں، تیری زندگی کے اندر کیا مصیبتیں ہیں، تیری زندگی کے اندر کیا تکالیف ہیں، آج تک کوئی پوچھنے نہیں آیا۔ جب میں اس دنیا سے چلا گیا تو آج رشتہ دار آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ میں کھانے کا انتظام کرنے کے لیے سب سے پہلے تیار ہوں، میں سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کروں گا۔ آج یہ مسلم معاشرہ زندوں کی کیا مدد کرے گا، آج مردوں کی مدد کرنے میں سب سے آگے ہے۔ اگر مردوں کی جس طرح مدد کرنے میں سب سے آگے ہے، اسی طرح اگر زندوں کی مدد کرنے میں سب سے آگے ہوتا تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ کسی نے کیا خوب ہی کہا ہے، یہ دنیا عجیب ہی چیز ہے، یہ دنیا عجیب ہی چیز ہے، جب تک چلنا نہیں آتا تھا تو گرتے ہوئے تھام لیتے تھے، جب بچہ چلنے لگتا ہے، چلنا سیکھتا ہے، تو جب وہ گرنے لگتا ہے تو لوگ ادھر سے ادھر سے آ کر اس کو تھام لیتے، گرنے نہیں دیتے، اور جب آدمی چلنا سیکھ جاتا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانے کے لیے آتے ہیں۔ آج ہمارا مسلم معاشرہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کر کھینچنے کو اپنا نصب العین سمجھ بیٹھا ہے، اپنا محبوب افعال میں سے محبوب فعل سمجھ بیٹھا ہے، پسندیدہ کاموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کام سمجھ بیٹھا ہے۔ آج کوئی مسلمان تھوڑے سے پیسے کما کر اوپر چڑھنے لگتا ہے، اس کی شہرت ہونے لگتی ہے، وہ لوگوں کے درمیان مقبول ہونے لگتا ہے، تو پھر مسلمان ہی اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، اسی کے کاموں کے اندر نقص پیدا کر کے اسے ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، یہ آگے بڑھ رہا ہے تو بڑھنے دے، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس کے کام میں مدد کریں۔ لیکن آج ہمارا مسلم معاشرہ اس کے سامنے آگے نہیں ہے، ان کاموں کے اندر آگے نہیں ہے، سب سے آگے ہے تو صرف ان کاموں کے اندر کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کس حالت میں ہے، کون کتنی اونچائی پر پہنچ چکا ہے، کیا میرے سے اوپر بھی کوئی ہے یا نہیں۔ اگر ہمارے اس سے اوپر کوئی چلا جاتا ہے تو فوراً اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اس کو پکڑ کر گرا دیا جائے، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے سے اوپر کوئی نہ رہے،
ہم ہی سب سے اوپر رہیں، ہم ہی سب سے آگے رہیں، اور ہماری ہی پورے معاشرے کے اندر ہمارا ہی نام چلے۔ لیکن اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا چاہے کر گزریں گے، چاہے کسی کو تکلیف دینا کیوں نہ ہو، کسی کو گرانا ہی کیوں نہ ہو، کسی کو تکلیف دے کر اسے مصیبت میں ڈالنا ہی کیوں نہ ہو، اس کے حقوق کی پامالی کیوں نہ ہو، اس کے اخلاق کو برا بھلا کہہ کر ہمارے اخلاق اچھے بنا کر ہم آگے بڑھ جائیں۔ یہ کوشش ہوتی ہے آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر۔ آپ لوگوں نے بھی غور کیا ہوگا کہ جب بھی کوئی آدمی کچھ بڑا بن جاتا ہے، کچھ پیسے کما لیتا ہے، کچھ مقبولیت اس کو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، تو یہ کوشش میں ہوتا ہے کہ کسی طرح اس کو ذلیل کیا جائے، کسی طرح اس کو گرا دیا جائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب ہی کہا ہے، عمر بھر یہی بھول کرتا رہا غالب، عمر بھر یہی بھول کرتا رہا غالب، دھول چہرے پر تھی مگر آئینہ پوچھتا رہا۔ ہمارے اندر نقص ہے، ہمارے چہرے پر دھول ہے، ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آئینے کے اوپر دھول ہے۔ ہم اس بھول میں ہیں کہ آئینہ گندا ہے اور اسی کو صاف کر رہے ہیں، لیکن صاف ہونے کا نام نہیں لیتا۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ آئینے کے اوپر دھول نہیں، اپنے چہرے کے اوپر دھول ہے۔ ہمارا کیریکٹر صحیح نہیں ہے، ہم دوسروں کو کیا بتائیں؟ ہم خود صحیح نہیں ہیں تو دوسروں کو کیا تقیے کریں؟ اس لیے اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم سب کو سب سے پہلے اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، اپنے آپ کو صحیح بنانا ہے، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے احکامات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں پر ڈھال کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا ہے، ان کے طور طریقوں کو اپنا کر زندگی گزارنا ہے۔ تب جا کر ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ زندگی کیا چیز ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں علماء اکرام نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، اور 3 باتیں ایسی ہیں کہ اس کو اپنے دامن میں لپیٹ کر اس کو گانٹھ باندھ کر رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، جب تم لوگ کسی کو نفع نہیں دے سکتے، کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے، تو تمہارا حق یہ نہیں ہے کہ تم اس کو نقصان پہنچاؤ۔ جب ہم کسی دوسرے کو نفع نہیں دے سکتے، ہمارے کام سے کسی کو نفع نہیں ہو رہا ہے، تو پھر ہم یہ نہ کریں کہ ہمارے کام سے نفع نہیں ہو رہا ہے تو نہ ہو، ہم اس کو تکلیف دیں گے، ایسا نہیں۔ یہ بات ارشاد فرمائیے کہ اگر تم کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو پھر اس کو نقصان بھی نہ پہنچاؤ۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جب تم کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی غیبت بھی نہ کرو۔ اب کسی کی تعریف کرنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ اب تعریف کریں گے دوسرے کے سامنے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھائی وہ تو بہت بڑا آدمی ہے، وہ تو اس طرح کا آدمی ہے کہ لوگوں کے زبانوں پر اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ اگر تم تعریف بھی نہیں کر سکتے تو دوسروں کے سامنے جا کر اس کی غیبت بھی نہ کرو۔ غیبت میں پڑھ کر آج مسلم معاشرہ اتنا زیادہ غیبت کے اندر پڑھا ہوا ہے کہ لوگ سامنے کچھ بولتے ہیں، پیچھے کچھ بولتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سامنے تو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ بھائی ہم دونوں آپس میں دوست ہیں، پکے دوست ہیں، اتنے پکے کہ ہم ایک دوسرے پر اعتبار کرتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری ہی پیٹھ پیچھے ہمارا ہی دوست ہماری ہی غیبت کرتا ہے، ہماری ہی برائی بیان کرتا ہے اور ہمیں ہی ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم کسی کی تعریف نہ کر سکو تو اس کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی، اگر تم کسی کے
خیر کے معاملے میں ساتھ نہ دے سکو تو پھر تم اس کے ساتھ شر مت کیا کرو۔ اگر کوئی آدمی خیر کا کام کر رہا ہے تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس کا ساتھ دے سکتے ہیں، خیر کے کاموں کے اندر اس کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ اگر ساتھ نہیں دے سکتے تو پھر شر کے کام اس کے ساتھ نہ کیا کرو۔ یہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ اگر آج ہمارا مسلم معاشرہ اس پر عمل کرنے پر آ جائے تو بہت ساری بیماریوں سے، بہت سارے گناہوں سے آج ہمارا مسلم معاشرہ بچ سکتا ہے۔ آج ہمارے مسلم معاشرے کو جو زوال نصیب ہوا ہے وہ انہی کرتوتوں کی وجہ سے، انہی گناہوں کی وجہ سے کہ آج ہمارا مسلم معاشرہ جھوٹ بولنے میں سب سے آگے ہے، غیبت کرنے میں سب سے آگے ہے، چغلی کھانے میں سب سے آگے ہے، دھوکہ دھڑی کرنے میں سب سے آگے ہے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے میں سب سے آگے ہے، ایک دوسرے کو نیچا گرانے میں سب سے آگے ہے۔ لیکن اگر ہم ان بیماریوں کو، ان گناہوں کو اپنے جڑ سے ختم کر دیا تو پھر بہت سارے گناہوں سے آج یہ مسلم معاشرہ بچ سکتا ہے۔ ان گناہوں کی وجہ سے جو ہمیں زوال ملا ہے وہ زوال ختم ہو سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان گناہوں کے چھوڑنے کی وجہ سے، ان گناہوں کے چھوڑ کر ہمیں صحیح راستے پر آنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم ان کاموں کو اپنی زندگی سے نکال پھینک دیں، اور مکارم اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے ہیں ان کے اخلاق کو ہم اپنائیں، ان کے طور طریقوں کو اپنائیں، تب جا کر ہمیں یہ مقام و مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ آج اس سے پہلے ہمارے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھائے گئے، مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، اور ہمارے سے مساجد کو لے لیا گیا، مدارس کو نشانہ بنایا گیا، عیدگاہوں کو نشانہ بنایا گیا، اور آج اگر دیکھا جائے تو اوقاف کی امانت کو انہوں نے اپنے قبضے میں کرنے کی پوری کوشش شروع کر دی ہے۔ اوقاف کی امانت کیا ہے؟ وہ لوگ جو آج اس دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے اپنے مال و متاع کو، اپنے جائیداد کو اللہ کے لیے وقف کر دیا اور اللہ کے حوالے کر دیا، اور اس لیے کہ اس کے ذریعے سے یتیم بچوں کا اور یتیم لوگوں کا بھلا ہو جائے، غریبوں کی اس سے مدد ہو جائے، مسکینوں کا اس سے تعاون ہو جائے، اس لیے اس نیت سے انہوں نے اپنے مال و متاع کو اللہ کے راستے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن آج ہمارے اوپر یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ آج کی حکومت ہمارے اوقاف کی امانت میں ہم سے خیانت کرنے پر تیار ہے۔ آج ہم اب اوقاف کی امانت کو آج ہم نے ہی اس کے اندر خیانت کر دیا ہے۔ آج سے 800 یا 850 سال پہلے جو مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمانوں کے اندر جتنا مالی تعاون تھا اور جتنی ان کے پاس وسعت تھی، اتنی زیادہ آج بھی اتنی ہے کہ اگر اوقاف کی امانت کو صحیح طور سے ادا کیا جائے تو پورے ملک کے اندر کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں نکلے گا کہ جس کے اوپر زکوٰۃ لینا واجب ہو جائے۔ کوئی آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں رہ سکتا تب جب کہ اوقاف کی جو امانت ہے اس کو صحیح طور سے ادا کیا جائے۔ آج سے 800 850 سال پہلے جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو انہوں نے اپنی عیاشی میں، اپنی عیاری میں اور اپنی جو ہے خوشی میں انہوں نے اپنی جائیدادوں کو لٹا دیا، عیاشی کے اندر انہوں نے اپنی جائیداد کو لٹا دیا۔ اور آج دیکھیں تو آج ہم سے طرح طرح کے ہمارے اوپر جو ہمارے احکام ہیں ان سے بھی ہمیں دور کر دیا جا رہا ہے۔ ریزرویشن کی
جو ہمارا یہ ہے اس سے بھی ہمیں دور کر دیا گیا ہے، وہ بل بھی پاس کر دیا گیا۔ اب اوقاف کے بارے میں جو بات چل رہی ہے، علماء اکرام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ آج ہمیں اپنے جائیداد کو صحیح طور سے ادا کرنا ہے، اوقاف کی امانت کو صحیح طور سے ادا کرنا ہے، جو عہدہ ہم لوگوں کو دیا گیا ہے اس کا صحیح استعمال ہمیں کرنا ہے۔ اوقاف کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، جس طرح ہم اپنے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہمارے گھر والوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اسی طرح اوقاف کی امانت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر فرض عین ہے، اس لیے اس کی حفاظت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ اس کے بارے میں معلوم کریں، اور آج کل جو بل پاس ہونے والا ہے وہ اوقاف کے بارے میں ہی ہے، اور وقف بورڈ کی جائیداد کے بارے میں اب بل سپریم کورٹ کے اندر چلا گیا ہے، اور پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ بس ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوقاف کی امانت کو صحیح طور سے ہمیں ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں جو بھی عہدہ ملا ہے، جس عہدے پر بھی جو لوگ فائز ہیں، اس عہدے کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اوقاف کی حفاظت کریں، اوقاف کی حفاظت کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جو ظالم لوگ ہم پر مسلط ہیں، اللہ تعالی ان کے ظلم سے ہمیں اور ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی امت مسلمہ کے اندر امن و امان کا پیغام، امن و امان کا ماحول پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سکون اور چین والی زندگی نصیب فرمائے۔ اور تیسری بات جو حضرت ام خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمائی تھی، انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اندر کی صفوں کو پہلے پر کر لیں، اس لیے کہ باہر بہت سارے لوگ ہیں، ان کو جگہ مل جائے۔